بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منکر آخرت قوموں کا انجام، فہرست موضوعات تفہیم القرآن، جلد ششم، عنوان آخرت، صفحہ 70، سورہ الحاقہ۔ موضوع اور مضمون۔ پہلے رکوع کا آغاز اس بات سے ہوا ہے کہ قیامت کا آنا اور آخرت کا برپا ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جو ضرور پیش آ کر رہنی ہے۔ پھر آیت 4 سے 12 تک یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے جن قوموں نے بھی آخرت کا انکار کیا ہے وہ آخر کار خدا کے عذاب کی مستحق ہو کر رہی ہے۔ منکر آخرت قوموں کا انجام، پھر اس کے موضوعات تفہیم القرآن، جلد ششم، عنوان آخرت، صفحہ 72 تا 74، سورہ الحاقہ، آیات 4 تا 12۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية۔ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا۔ کفار مکہ چونکہ قیامت کو جھٹلا رہے تھے، اس کے آنے کی خبر کو مذاق سمجھتے تھے، اس لیے پہلے ان کو خبردار کیا گیا کہ وہ تو ہونی شدنی ہے، تم چاہے مانو یا نہ مانو وہ بہرحال آ کر رہے گی۔ اس کے بعد اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ صرف اتنا سادہ سا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی شخص ایک پیش آنے والے واقعے کی خبر کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں، بلکہ اس کا نہایت گہرا تعلق قوموں کے اخلاق اور پھر ان کے مستقبل سے ہے۔ تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں کی تاریخ شاید ہے کہ جس قوم نے بھی آخرت کا انکار کر کے اسی دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھا اور اس بات کو جھٹلا دیا کہ انسان کو آخر کار خدا کی عدالت میں اپنا حساب دینا ہوگا، وہ سخت اخلاقی بگاڑ میں مبتلا ہوئی، یہاں تک کہ خدا کے عذاب نے آ کر دنیا کو اس کے وجود سے پاک کر دیا۔ بالخاریہ، اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت۔ اصل لفظ الخاریہ ہے۔ قرع عربی زبان میں ٹھوکنے، کوٹنے، کھڑکھڑا دینے اور ایک چیز کو دوسری چیز پر مار دینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ قیامت کے لیے یہ دوسرا لفظ اس کی ہولناکی کا تصور دلانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ فاما سمود فاہلکوا بالطاغیہ، تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے۔ سورہ اعراف آیت 78 میں اس کو رجفہ، زبردست زلزلہ کہا گیا ہے۔ سورہ ہود آیت 67 میں اس کے لیے الصیحہ، زور کے دھماکے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 17 میں فرمایا گیا ہے کہ ان کو صاعقۃ العذاب، عذاب کے کڑکے نے ان کو آ لیا، اور یہاں اسی عذاب کو طاغیہ، حد سے زیادہ سخت حادثے سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ یہ ایک ہی واقعے کی مختلف کیفیات کا بیان ہے۔ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطئہ، اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ قوم لوط کی بستیاں جن کے متعلق سورہ ہود آیت 82 میں اور سورہ ہجر آیت 74 میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ان کو تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ انا لما طغى الماء، جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا۔ اشارہ ہے طوفان نوح کی طرف جس میں ایک پوری قوم
اسی خطۂ عظیم کی بنا پر غرق کر دی گئی، اور صرف وہ لوگ بچا لیے گئے جنہوں نے اللہ کی رسول کی بات مان لی تھی۔ حملناکم فی الجاریہ، تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا۔ اگرچہ کشتی میں سوار وہ لوگ کیے گئے تھے جو ہزاروں برس پہلے گزر چکے تھے، لیکن چونکہ بعد کی پوری نسل انسانی انہی لوگوں کی اولاد ہے جو اس وقت طوفان سے بچائے گئے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ ہم نے تم کو کشتی میں سوار کرا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ تم آج دنیا میں اسی لیے موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس طوفان میں صرف منکرین کو غرق کیا تھا اور ایمان لانے والوں کو بچا لیا تھا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ یعنی وہ کان نہیں جو سنی انسنی کر دیں اور جن کے پردے پر سے آواز اچٹ کر گزر جائے، بلکہ وہ کان جو سنے اور بات کو دل تک اتار دیں۔ یہاں بظاہر کان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مگر مراد ہے سننے والے لوگ جو اس واقعے کو سن کر اسے یاد رکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں، اور اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ آخرت کی انکار اور خدا کے رسول کی تکذیب کا انجام کیسا ہولناک ہوتا ہے۔ منکر آخرت قوموں کا انجام، فہرست موضوعات تفہیم القرآن، جلد ششم، عنوان آخرت، صفحہ 240 تا 243۔ سورہ نازیات آیات 10 تا 14۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ وانما ہی زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور ایک کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی۔ یعنی جب ان کو جواب دیا گیا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، تو مذاق کے طور پر آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے یارو، اگر واقعی ہمیں پلٹ کر دوبارہ زندگی کی حالت میں واپس آنا پڑا تب تو ہم مارے گئے، اس کے بعد تو پھر ہماری خیر نہیں۔ فإنما هي زجرۃ واحدہ فإذا هم بالساہرہ، حالانکہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور ایک کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ یعنی یہ لوگ اسے ایک امر محال سمجھ کر اس کی ہنسی اڑا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے جس کو انجام دینے کے لیے کچھ بڑی لمبی چوڑی تیاریوں کی ضرورت ہو۔ اس کے لیے صرف ایک ڈانٹ یا جھڑکی کافی ہے، جس کے ساتھ ہی تمہاری خاک یا راکھ خاک کہیں پڑی ہو ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جائے گی، اور تم ایک اپنے آپ کو زمین کی پیٹھ پر زندہ موجود پاؤ گے۔ اس واپسی کو گھاٹے کی واپسی سمجھ کر چاہے تم اس سے کتنا ہی فرار کرنے کی کوشش کرو، یہ تو ہو کر رہنی ہے۔ تمہارے انکار یا فرار یا تمسخر سے یہ رک نہیں سکتی۔